حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالم رویا میں ملنے والے اس حکم الہی کی تکمیل کا ارادہ فرمایا اور بیٹے سے پوچھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ مجھے آپ صابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ مشیت الہی کے تحت اللہ کے یہ دونوں برگزیدہ بندے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت ہے کہ ابلیس نے ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ ابلیس نے وار کارگر ہوتا دیکھ کر کہا، تمہارے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ میرے خالق کا حکم ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت حاجرہ کو بہکانے میں ابلیس جب ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا کہ آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اسماعیل علیہ السلام سے میرا تعلق اللہ کی معرفت قائم ہے، اس سے میرا واسطہ اور تعلق صرف اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے میرا گھر منتخب فرمایا ہے۔ یہ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اللہ ہم سب کا مالک اور مختار کل ہے، وہ جب چاہے اور جیسے چاہے حکم دے، ہم سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے حکم الہی کی تعمیل سے انہیں باز رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ اسے ایک اور ترکیب سوچی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے باپ سے متنفر کر دے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات پر بخوشی راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ملائکہ مقربین کے سردار جبرائیل ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ مجھے قربان کر دینے کا حکم انہیں اللہ کریم نے براہ راست خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی، اور ہر بار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر سنگ باری کی اور اس کو اپنی راہ میں حائل ہونے نہ دیا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ دونوں باپ بیٹے جب اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں مینا کہلاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ ایزدی میں مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت یہ ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔